الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقطعون ما أمر الله والذين يصلون ما أمر الله به والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مکارم اخلاق کے اوپر بات چل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 10 اخلاق گنوائے ہیں، جن میں سے پہلا سچ بولنا، دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا، احسان کا بدلہ دینا، حاجت مندوں کی مدد کرنا، اور پانچواں جو آج بیان ہوگا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، چھٹا پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، امانت داری، مہمان نوازی، حیا کا ہونا اور ساتھیوں کی مدد کرنا۔ یہ 10 اخلاق ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کر کے بھی دکھایا، زبانی بھی ترغیب دی، بات کو بھی سمجھایا۔ اب اللہ کرے کہ امت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کا ارادہ کر لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اچھی صحت کے لیے، طویل عمر کے لیے ورزش کرتے ہیں، گھر میں ٹریڈ مل رکھی ہوتی ہے، روز آدھا گھنٹہ اس پہ صرف کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ باغوں میں جا کے تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وقتاً فوقتاً میڈیکل چیک اپ بھی کرواتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمر اچھی ہو، سلامتی والی ہو، اور دعا ان کی یہ ہوتی ہے کہ عمر لمبی بھی ہو۔ بعض عورتیں ڈائٹنگ کرتی ہیں، عمر بڑھنے لگے تو اینٹی ایجنگ کریم استعمال کرتی ہیں، اور بعض لوگ حکیموں کے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ صحت اچھی ہو، خواہش یہ ہوتی ہے کہ عمر لمبی ہو اور زندگی سلامتی والی گزر جائے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ تاہم ایک نسخہ ایسا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی زندگی کے لیے، اچھے رزق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانے کے لیے، اللہ رب العزت کے تعلق کو پانے کے لیے ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو بتا دیا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کو زیادہ بڑا اچھا رزق دیا جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہم اگر چاہتے ہوں کہ ہماری عمر زیادہ ہو اور رزق زیادہ ہو، ہم رشتہ داریاں نبھانے والے بن جائیں، یہ دونوں نعمتیں اس زبان سے نکلی ہیں جس زبان سے سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں نکلا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بات کو پورا فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریاں نبھانا۔ وہ توڑیں ہم جوڑیں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، وہ ہمیں برا بھلا کہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رشتہ داری ٹوٹنے نہ دیں، آخری حد تک بھی رشتہ داری ٹوٹنے نہ دیں۔ جس شخص نے یہ نعمت حاصل کر لی، اس کے لیے زندگی بھی آسان، اس کی موت بھی آسان، اس کی قبر بھی آسان، اس کے قیامت کا دن بھی آسان، اس کے لیے سب کچھ آسان۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستے بنا دیے، کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم کریں گے، اس کے کاموں میں اس کے مددگار ہوں گے اور اس کی عمر کو طویل کر دیں گے۔ گویا کہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی سبق دیا کہ دیکھو صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی،
اور تمہاری مشکلیں بھی دور ہوں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر بھی لمبی ہوگی۔ اچھا، ایک بات تو ہمیں پتہ لگ گئی، عمر زیادہ کرنے کا نسخہ، رزق زیادہ کرنے کا نسخہ، اور اللہ رب العزت کی مدد کو اپنے کاموں میں شامل کرنے کا نسخہ، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ لیکن یہ تو صرف رشتہ داروں کی بات ہوئی نا، انسان کو ایک اللہ سے بھی تو تعلق چاہیے۔ اگر انسان صلہ رحمی کرتا رہے اور اللہ سے تعلق نہ ہو تو زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے۔ بغیر اللہ کے تعلق کے زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے، جو اس سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ گویا یہاں یہ بتا دیا گیا، جو رشتہ داریاں جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اور جو رشتہ داریاں توڑے گا یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ صلہ رحمی ایک ایسا نسخہ ہے جس سے اللہ رب العزت بندے سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اگر چاہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے تو بڑی ریاضت، محنت، بڑی ذکر، مراقبے، بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، اور بڑے عرصے کے بعد جا کے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تعلق بنے گا کہ نہیں بنے گا، بنے گا تو کس نوعیت کا ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، ہم نبھا پائیں گے وہ معاملات کو کہ نہیں نبھا پائیں گے، بہت سارے کویشچن مارکس آتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العزت ہی بندے سے تعلق جوڑنا چاہیں تو ایک لمحے کی بات ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلوانوں کے سردار، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب اور نشے میں رہنے والے، بس اللہ کی محبت کی ایک نگاہ پڑ گئی، اللہ نے ایسا جوڑا کہ وہ اولیاء کے سردار بنے، اور وہ ڈاکوؤں کے سردار سے ولیوں کے سردار بنے۔ تو جب اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، اللہ جوڑنے پر آ جائیں تو بس ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اللہ سے جوڑیں، مشکل محنت طلب کام، ناممکن نہیں ہے لیکن محنت طلب ہے۔ اللہ ہم سے جوڑیں تو ایک لمحے کی بات۔ تو صلہ رحمی ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنے رابطے کو جوڑتے ہیں۔ مبارک ہوں ان لوگوں کو جو رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے اپنے باقی معاملات کو، خواہشات کو، جذبات کو دربا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے تعلق کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو صدہا مبارک ہو۔ اس معاملے کو ذرا سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے، ہمارے کئی جان پہچان والے ہوتے ہیں، کہیں ہم جا رہے ہیں راستے میں ایک ملا، ہاں بھائی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، خیریت ہے؟ جی خیریت ہے بھئی، ابھی تو میں جا رہا ہوں، آپ میرے گھر آ کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ بھئی گھر کہاں ہے؟ بھئی ٹاؤن شپ میں، امبالہ ہاؤس ہے، A1 سیکٹر میں آ جانا۔ اب اس کا مسئلہ ہے وہ کہاں سے گاڑی لے، کیسے آئے، پہلے آ کے ٹاؤن شپ تلاش کرے، پھر A1 سیکٹر تلاش کرے، پھر اس میں امبالہ ہاؤس 31 A1 تلاش کرے، یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ ایک تو ایسے جاننے والے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی جاننے والا مل جائے بڑے عرصے بعد، اس کیا کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے آتے ہیں یا ڈرائیور بھیج کے اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب اس بات کو سمجھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور وہ آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کو، کوہ طور پہ جو بات چیت ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر آگے۔ تو وہ آئے تھے اور ان کو بلایا گیا۔ اسی طرح ایک انسان چاہے کہ میں اللہ سے تعلق جوڑوں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر اللہ ہی چاہیں کہ میں اس سے اپنا جوڑ لوں تو پھر تو ایک لمحے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت تو کسی کو اپنی طرف کھینچنے کا ارادہ کریں، کن فیکون، وہ ارادہ فرماتے ہیں، بس ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو، اور اللہ کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یہ چار نعمتیں جو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داریاں نبھائے۔ اور غور کیجئے، اگر بلا حساب بھی جنت جانا چاہتے ہیں تب بھی رشتہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ اتنے فضائل ہیں رشتہ داریاں نبھانے کے کہ ان احادیث کو سن کر دل کرے گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داریاں فوراً نبھائیں۔
قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں گے اہل فضل کہاں ہیں، بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے بھئی تم کس بات کے اہل فضل ہو؟ کہ ہم رشتہ داریاں نبھاتے تھے، جاؤ بھئی بے حساب جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا صبر کرنے والے کہاں ہیں، بے حساب جائیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تم صابرین میں سے کیسے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کو پابندی سے کیا کرتے تھے اور گناہوں کے تقاضوں پر صبر کیا کرتے تھے، اس صبر کی وجہ سے بے حساب جنت ملے گی۔ گناہوں کے تقاضوں پہ صبر کرنا کیا مطلب؟ دل کر رہا ہے کہ آج نامحرم کو دیکھیں، آج غیروں کا لباس پہنیں، آج یہ غلط کام کریں، آج وہ گناہ کریں، لیکن اندر کے ارادوں کو ختم کر کے روک کے نیکی پر انسان رہے، گناہوں سے بچے، تو یہ معاملہ اس کا صبر والا ہے اور یہ بے حساب جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو بلا حساب جنت میں جانا ہو تو بھائی رشتہ داریاں جوڑیں، رزق اللہ سے زیادہ پانا ہو تو رشتہ داریاں جوڑیں، اللہ کی مدد اپنے کاموں میں شامل حال کرنی ہو تو رشتہ داریاں جوڑیں، اللہ کا تعلق اپنے ساتھ چاہتے ہو تو رشتہ داریاں جوڑیں۔ سب سے افضل انسان کون؟ سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، صلہ رحمی کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ 4 باتیں بتائیں جن میں سے ایک صلہ رحمی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں، کوئی مشکلیں نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا توحید پر پکے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ اپنے وقت پر دیتے رہنا اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داریاں نبھاتے رہنا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کو 2 قدم بڑے محبوب ہیں، ایک وہ جو فرض نماز کے لیے بڑھایا جائے، ادھر سے اذان کی آواز ہے اللہ اکبر، انسان فرض کے لیے قدم بڑھائے، اللہ کو یہ قدم بہت محبوب ہیں۔ اور دوسرا کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے یا راضی رشتہ دار کو اور زیادہ راضی رکھنے کے لیے، تعلقات کو نبھانے کے لیے رشتہ دار صلہ رحمی کی طرف جب انسان قدم بڑھاتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ غور کیجئے، فرض نماز اور صلہ رحمی کو ایک جگہ پہ بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث سنیے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں مختلف لوگ ہوں گے، مختلف احادیث میں تفصیلات ہیں۔ ایک حدیث کے اندر 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کو قیامت کی دھوپ میں جب کہیں سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک صلہ رحمی کرنے والا، ایک وہ بیوہ جو اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کرے، صبر کی زندگی گزارے، اور تیسرا لوگوں کو کھانا کھلانے والا۔ تو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن عرش کا سایہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اٹل ہیں، لوہے پر لکیر، پکی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی یہ کہ مظلوم اگر صبر کرے اللہ مظلوم کی عزت بڑھاتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتے ہیں۔ اور تیسری بات، جو شخص مال کمانے کی خاطر جھوٹ بولے اس کا مال کا نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی کنٹینر پھنس جاتا ہے، کبھی کنسائنمنٹ پھنس جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں جو علماء نے مختلف کتابوں میں لکھے ہیں، ان کا ایک اوور ویو سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ان فضائل کو کوئی ٹھنڈے دل اور دماغ سے سن لے گا اور اس کے اندر خوف خدا ہوگا، اس کو اپنی موت کا یقین ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہوگا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا یقین ہوگا، تو بغیر صلہ رحمی کے وہ پھر زندہ رہ نہیں سکے گا اور رشتہ داریاں نبھائے گا۔ اب صلہ رحمی کرنے کے جو فضائل علماء نے بہت ساری کتابوں میں لکھے ہیں، ان کا ذرا ایک اوور ویو سن لیجئے۔ نمبر 1، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا تعلق خود جوڑتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کی وجہ سے خاندان پر رحمت برستی ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی گناہ قیامت کے دن اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ صلہ رحمی کرنے والے کی نیکیاں اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیا کرتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرف سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ایک بدو آیا، کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت عورتوں سے شادیاں ہوں اور سرخ اونٹوں کے اوپر آپ سفر کریں تو راستے میں قبیلہ بنو مدلہ جاتا ہے، ان پر حملہ کر دیجئے، ان کے اونٹ بڑے سرخ اور قیمتی اور ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ سب آپ کو مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان پر حملہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ کافر تھے۔ اور غور سے سنیے، ساتویں بات، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ رب العزت مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ فراخی عطا فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر کو اللہ لمبا فرما دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ راضی کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہم جس سے مرضی راضی کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے، ہاں اللہ جس کو کرنا چاہے آسان ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کی تعریفیں لوگوں کی زبان پر اللہ جاری فرما دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے والے کے جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہوں، باپ ماں دادا دادی، قریب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ میری اولادوں میں محبت ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، تو موتا جو ہوتے ہیں عالم ارواح میں ان کو خوشی ہوتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے والوں سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے والوں سے شیطان ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والوں کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک عجیب 18ویں بات کہ صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ خود گناہ گار ہو لیکن اللہ رب العزت اس کی مال میں اور اولاد میں ضرور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں جو صرف رشتہ داری نبھانے پہ ملتے ہیں، تو آئیے قدم بڑھائیے، ناراض رشتہ داروں کو منانے کا ارادہ کر لیجئے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ مسلم شریف کی پکی روایت ہے، دوبارہ سے سن لیجئے، یہ ہم سب کا ایک کامن سوال ہے کہ جی ہم صلہ رحمی کیوں کریں؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے اخلاق پتہ ہے کیا ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے، یہ تو جانوروں کے اخلاق ہیں۔ کسی حدیث میں آپ کو یہ اخلاق نہیں ملیں گے، تو جانور آپ لے آئیں نا بقرعید کے موقع پہ، اس کے ساتھ آپ اچھے رہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا، آپ اس کے ساتھ برے ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ برا، تو جانوروں کے اخلاق کو ہم اپنا بتاتے ہیں جی ہم تو یاروں کے یار ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، یہ تو جانوروں کی باتیں ہیں، یہ کوئی اخلاق نبوی یہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو دوبارہ سے سن لیجئے، ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آگے عرض کیا اللہ کے حبیب، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے صورتحال بتائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے کہ تمہاری طرف سے اچھائی اور وہاں سے برائی، تو اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے اور وہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہم دن رات اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے، حال فرما، راستوں کو آسان فرما، لیکن راستہ مل جانے کے باوجود اس پر سفر نہیں کرتے، تو پھر ہم خود ہی نہیں چاہتے۔ نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات سے بتایا، اور صلہ رحمی ایک تو جنرل ہے نا، ہر ایک کے ساتھ کرنی، الگ الگ ڈیفائن کر کے بھی بتایا۔ والدین کو حکم دیا اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اولاد کو حکم دیا والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔
فرمایا فلا تقل لہما اف، تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 کاموں کی وجہ سے اچھی موت آتی ہے، یعنی کلمے والی موت۔ نمبر 1 والدین کی خدمت کرنا، دوسرا جو ضعیف کمزور بندے ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا، اور تیسرا ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے، جس میں والدین کی خدمت بھی ہے، اچھی موت آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے 5 کاموں کی وجہ سے بندے کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور نیکیاں بھی پہاڑوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ 5 کام ایسے ہیں کہ انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور نیکیاں بھی پہاڑوں جیسی۔ نمبر 1 والدین کی خدمت، دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا، تیسرا صدقہ کرنا، چوتھا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا، اور 5واں باوضو رہنا۔ ان 5 کاموں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہو جاتی ہیں اور رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر کو زیادہ کرے، رزق میں اضافہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور رشتہ داریاں نبھائے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حدیث لکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے، اور بیٹے کی دعا ماں باپ کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے لیے قبول ہوتی ہے، نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے۔ یہ مکارم الاخلاق ابن ابی دنیا کے اندر یہ روایت موجود۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے، والد یا والدہ کی طرف سے حج بدل کرتا ہے تو جن کی طرف سے کیا ان کو 1 حج کا ثواب ملے گا، اس حج بدل کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح والدہ کے ساتھ صلہ رحمی، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے تھے تو اپنی امی کو کہتے تھے اللہ آپ کو بہترین جزا دے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے کہ آپ نے بچپن میں میری بہترین پرورش کی۔ ماں بھی آگے سے بڑا پیارا جواب دیتی اور فرماتی اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تجھے بھی میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس طرح بڑھاپے میں تو نے میرا خیال رکھا۔ محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنی ماں کے پاس ہوتے تو آواز کو ہلکا رکھتے اور آواز کو ہلکا رکھتے اور نرم گفتگو کرتے۔ آواز ہلکی ہوتی اور گفتگو نرم ہوا کرتی تھی۔ محمد ابن منکدر کے بارے میں آتا ہے جب اپنی ماں سے ملنے آتے تو بعض مرتبہ اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیتے، اپنی امی کو کہتے کہ آپ اپنا پاؤں میرے رخسار کے اوپر رکھیں۔ والدین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنی تفصیل سے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ والد یا والدہ یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہو، اب کیا کریں؟ شریعت اتنی خوبصورت ہے، یہ مایوسی کی طرف جانے نہیں دیتی، شیطان مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر کسی کے والدین حیات نہ ہوں تو اب احساس پیدا ہو گیا، اب کیا طریقہ ہے اس کی کمپنسیشن کا؟ شریعت نے آج بھی راستہ رکھا، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے جس کے انتقال کر چکے ہوں اور وہ اب زندگی میں خدمت نہ کر سکا تو کمپنسیشن آج بھی موجود ہے۔ اس کے طریقے میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ اب والد یا والدہ کے جو قریبی رشتہ دار موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے تعلق والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ والد اور والدہ کا حسن سلوک گنا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ان کی قبر پہ جانا، قبر پہ جاتے رہنا، ایصال ثواب کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، بالآخر اس نافرمان اولاد کو فرما برداروں میں اللہ شامل فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس زمانے میں کہ جب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا خیال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، آج والد تو نہیں ہیں
تو میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ عزت کا معاملہ کروں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ایک بدو ملا، عام سا آدمی، غریب قسم کا۔ اس کو دیکھا تو پہچان کے رک گئے، سواری سے نیچے اترے اور اس کا بڑا اکرام کیا، اپنی سواری بھی اس کو دے دی، اپنا قیمتی لباس بھی اس کو دے دیا اور کچھ اور بھی اس کو چیزیں دے دی، بڑے محبت سے پیش آئے۔ اور بعد میں جب رخصت ہو گیا تو کسی نے کہا حضرت یہ غریب آدمی تھا، اس کو تھوڑا سا بھی دے دیتے تو بڑا کافی تھا، آپ نے تو اتنا کچھ دے دیا، سواری بھی اچھی دے دی، لباس بھی دے دیا، اس کو تو ویسے ہی تھوڑا سا بھی کچھ دیتے یہ خوش ہو جاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کا دوست تھا، میں نے اس نسبت سے ان کا اکرام کیا۔ اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے وہ خالہ کی خدمت کر لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سے اچھا سلوک کرو، پھر جو ان کے قریب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، انسان کو ماں سے بھی محبت ہوتی ہے اور باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو اور وراثت کا معاملہ آ جائے تو بہن بھائی آپس میں اکثر اوقات لڑ پڑتے ہیں مال کی وجہ سے۔ تو اگر ماں باپ سے محبت سچی ہے تو پھر ایک دوسرے کا خیال اور اکرام رکھنا ہر ایک کے اوپر ضروری، ورنہ وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ نبی علیہ السلام بچوں سے بھی پیار کرنا سکھایا، اولاد سے صلہ رحمی سکھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کی مہک جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سینے سے لگا رہے، پیار کر رہے، چوم رہے، بوسہ دے رہے۔ اتنے میں ایک صحابی تھے اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب اتنی محبت کرتے دیکھا اپنے نواسوں سے، بیٹوں سے، تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اگر اللہ نے تیرے دل کو رحمت سے دور کیا ہوا تو میں کیا کروں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کمر پہ آ کے بیٹھ جاتے، کبھی آپ سجدے میں ہیں تو ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے نکلتے، اور کبھی آپ قیام میں ہیں تو ٹانگوں کے درمیان سے نکلتے۔ تو نبی علیہ السلام ان کو منع نہ فرماتے، ان کی رعایت رکھتے، بلکہ اگر سجدے میں ہیں کو اوپر آ کے بیٹھ گیا آپ سجدہ طویل فرما دیتے۔ تو بچوں کو نیک ماحول سے قریب کرنا، مسجد کے قریب کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر اوقات نبی علیہ السلام ان کو کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ ایک مرتبہ ان میں سے کوئی کندھے پہ سوار تھا، کسی نے دیکھ کے کہا کہ بیٹے کیا خوبصورت سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ محبت، یہ محبتیں ہیں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اسی طرح بہن بھائی کے ساتھ حسن سلوک، شریعت نے کہا بڑا بھائی انسان کے لیے والد کے مانند ہوتا ہے، یعنی بڑے بھائی کا اکرام اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے کہ والد کا کیا جاتا ہے، اور چھوٹا بھائی یہ اولاد کی مانند ہوتا ہے، جس طرح اولاد کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح چھوٹے بھائی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بڑی بہن کے لیے کہا وہ تمہارے لیے ماں کی مانند ہے، اور چھوٹی بہن کے بارے میں فرمایا وہ تمہارے لیے بیٹی کی مانند ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کی پرورش، اس کے اوپر بھی جنت کی بشارت ہے۔ جس کی بیٹیاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، حیا کے مطابق ان کو دینی تعلیم بھی دے، دنیاوی علوم بھی دے، اور ان کا نکاح کر دے، ایسے والد کی مغفرت، ایسے والدین کی مغفرت کا اور جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت کا وعدہ ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بیٹی کی، بہن کی رخصتی تو کر دیتا ہے لیکن آگے نبھ نہیں پاتی، بچی واپس آ جاتی ہے۔ ایسی بچی جو بیاہ کے واپس آ جائے ماں باپ کے گھر یا بھائی کے گھر، اس کی خدمت اور خیال کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، اور جنت میں نبی علیہ السلام کے پڑوس کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اگر کہیں اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے اور بچی گھر واپس آ جائے ماں باپ کی زندگی میں، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے، بعد میں پھر بھائی بھاوج اور گھر کے قریبی لوگ اس کے ساتھ اتنا ظلم کا معاملہ کرتے ہیں کہ گھر کی ماسی کی عزت بھی زیادہ بعض جگہ ہو جاتی ہے اور ان کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ نکاح سے پہلے بھی ان کی پرورش اور خیال کرنا عبادت، اور اگر کسی کی شادی ہو جائے اور
حادثہ ہو جائے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یہ واپس آ گئی، اب اس کے اوپر خرچ کرنا، اس کا خیال کرنا، خبر گیری کرنا، اس کے بچوں کا خیال کرنا، یہ پہلے سے زیادہ بڑی عبادت اور جنت میں نبی علیہ السلام کے پڑوس کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج ہمارے مرد 4 بیویاں تو چاہتے ہیں، لیکن 4 بیٹیاں ہو جائیں تو موت آ جاتی ہے۔ بیویاں چاہتے ہیں 4 ہوں، بیٹیاں 4 ہوں تو وہ ایک پریشانی کا ذریعہ، اور اگر بہنیں 4 ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدھ واپس آ جائے تو وہ پریشانی کا ذریعہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح صلہ رحمی میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے انداز سے رہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاوند کو اس کی بیوی کے لیے سفارش کی ہے کہ دیکھو تم اس کا خیال کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو خاوند دنیا میں اپنی بیویوں کا خیال اس لیے کریں کہ اللہ نے ان کی سفارش کی ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سفارش کا خیال رکھنے پر، رعایت رکھنے پر ان خاوندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر کسی کی بیوی کسی آئی جی کی بیٹی ہو، کسی کمشنر کی بیٹی ہے، اور وہ کہتے ذرا خیال رکھنا، اور ہو بھی وہ حاضر ڈیوٹی، تو کیسے سیدھے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کا خیال رکھو۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ یعنی حلیمہ سعدیہ کی بہن نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا، زمین پر بچھایا، اور ان کو فرمایا کہ آپ میری چادر پر بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ عمل اپنی خالہ کے لیے کیا۔ ایک اور حدیث سنیے، اس کو 3 دفعہ سناؤں گا میں، کہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحیم الکاشح۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ چنانچہ محمود ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کاموں میں مسلمان اور کافر برابر ہیں، یعنی مسلمان ہو یا کافر، 3 باتوں میں انسان کو یہ ذمہ داری تمام صورتوں میں پوری کرنی ہے۔ پہلی بات وعدہ پورا کرنا، وعدہ کسی مسلمان سے کیا ہے یا کافر سے پورا کرنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس میں دونوں برابر ہیں۔ دوسری بات امانت ادا کرنا، اگر کسی کی امانت ہے وہ مسلمان ہو یا کافر، وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور تیسری بات رشتہ داری نبھانا، رشتہ داری کافر کسے ہو یا مسلمان سے، تو اپنے اپنے درجے میں رہتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ شریعت نے تو ایک بہترین اصول دیا، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس میں سارے مسلمان بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، حتیٰ کہ جانور بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے، چرند پرند بھی آ گئے، اور درخت اور اس طرح نباتات بھی آ گئی، کہ تم سب کے اوپر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اب ذرا دلوں کو کھول کے نا حوصلہ بڑا کر کے رشتہ داروں کے حقوق سن لیجئے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے تو نہ ادا کرنے سیکھے ہیں، ادا کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو معلوم بھی نہیں رشتہ داروں کے حقوق ہے کیا کیا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے ان حقوق کو سن لیجئے۔ پہلا وہ حق، ان سے محبت اور الفت کا تعلق رکھے۔ دوسری بات لین دین میں رعایت کرے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار کو کوئی چیز خریدنی بیچنی ہو تو کہتے ہیں اسی سے کما لو۔
تیسری بات، وقتاً فوقتاً ان کو ہدیہ بھیجے، کوئی پھل بھیج دیا، کوئی کھانا گھر میں اچھا پکا وہ بھیج دیا، کوئی ضرورت کی چیز بھیج دی، اس طریقے سے ان کے ساتھ خیال رکھے۔ چوتھی بات، اگر وہ ہدیہ بھیجیں تو بخوشی قبول کرے۔ پانچویں بات، رشتہ داروں کے بیوی بچوں کے عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پردے کی رعایت گھروں میں ہو۔ چھٹی بات، اگر رشتہ دار محتاج ہوں تو ان کی خبر گیری کرے، بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے، ان سے حسن سلوک کرے مگر احسان نہ جتلائے، ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو۔ اگر رشتہ دار قرض مانگیں، اس کے بعد گنجائش ہو تو ضرور دے۔ جب رشتہ دار ملنے آئیں تو محبت سے ان کا استقبال کرے۔ ایسا نہیں کہ امیر آدمی ملنے آیا اس کا استقبال ہو رہا ہے، کوئی غریب ملنے آیا تو پیغام بھی بھیج دیتے ہیں کہ گھر ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، 12واں حق، دلوں پہ شاید پتھر نہیں، کیٹو یا کوہ ہمالیہ ہی رکھنا پڑے گا، رکھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے۔ رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ اگر اس حق کو ہم نے پورا کر دیا تو نہ میاں بیوی میں جھگڑے، نہ بھائی بھائی میں جھگڑے، نہ اور خاندانوں میں جھگڑے ہوں۔ رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے، یہ حق ہے ان کا۔ اہل قرابت جو رشتہ دار ہیں ان کو رسوا کرنے والوں کا ساتھ نہ دے۔ 14واں حق، یہ بھی بڑا مشکل ہے لیکن سن لیجئے، رشتہ داروں سے بغض بھی نہ رکھے اور حسد بھی نہ رکھے۔ 15واں، ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی عزت، ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھے۔ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی ان کے لیے پسند کرے، ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اگر کسی وجہ سے رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ رکھے، 3 دن سے پہلے ہی بات چیت کو خود جوڑ لے، نبھا لے۔ 3 دن سے زیادہ کی رنجش اور قطع کلامی جائز نہیں۔ رشتہ دار اگر بری عادت میں ہوں یا ان کی اولادیں تو ان کے لیے دعا کرے، نرمی سے محبت سے انہیں سمجھائے۔ وہ لڑیں تو ہم قریب ہوں، وہ محروم کریں تو ہم عطا کریں، وہ تکلیف دیں تو ہم صبر کریں۔ جھگڑا اگر ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل بھی کریں اور جلدی بھی کریں۔ اور آخری بات، اپنا نقصان اگر ہوتا ہو تو کوئی بات نہیں، ان کا نقصان نہ ہونے دے۔ یہ حقوق ہیں جو شریعت نے رشتہ داروں کے رکھے ہیں، اور قرآن مجید میں رشتہ داریاں توڑنے والوں کے اوپر کئی جگہ لعنت آئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی دوری کا اعلان آیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا آخرت میں ملنی یقینی ہونے کے باوجود دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، سوائے وہ 2 گناہوں کے، ایک رشتہ داریاں توڑنا اور دوسرا بغاوت کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب علم بڑھ جائے، عمل کم ہو جائے اور زبان پر تو دوستی ہو، دل پر نفرت ہو، دلوں میں نفرت ہو، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ اندھے گنگے بہرے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو بہت سے لوگوں کی آج ایسی ہی کیفیت ہے، باتیں علم کرنے میں بہت زیادہ ہیں، علم میں عمل میں نہیں ہیں، اور زبان پہ محبت اور میٹھے بول ہیں، دلوں کے اندر بغض، غصہ اور عداوت ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، ان کے دل اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، لیکن اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو یا رشتہ داریاں توڑ دینے والا ہو، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت جانا تو بڑی دور کی بات، 500 سال سے باہر خوشبو آ رہی ہے، یہ قطع رحمی کرنے والا یہ بھول جائے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے اللہ والے جو تھے، خراسان کے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ خراسان کے ایک علاقے کے بزرگ تھے، وہ حرم مکی میں آ کے رہ گئے۔ جب آئے تو دل دے بیٹھے، پھر واپس ہی نہیں گئے، برسوں یہاں رہے، سارا دن طواف، ساری رات تہجد و عبادت کرتے۔ اتنا لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، لوگوں کے اندر ان کی عزت عظمت اتنی بیٹھ گئی کہ اہل مکہ ان کا خوب اکرام کرتے، خیال رکھتے اور ان کی عزت کرتے، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔
اور اپنی امانتیں وہ رکھواتے وقت کے اوپر واپس لے لیتے۔ اللہ کی شان، ان کا ہو گیا انتقال۔ مکہ مکرمہ میں ہی نماز جنازہ ہوئی، اور ایک شخص سفر پہ گیا ہوا تھا، کہ واپس آیا تو پتہ لگا اوہو یہ خراسانی شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اس کو بڑا غم ہوا۔ اس نے نہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ میں خواب میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آخری دیدار نہیں کر سکا اور میں یہ نہیں کر سکا، تو میں بھی خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی فرمائش تھی، دعا کرتا رہا، اللہ نے دعا پوری کر دی، دیکھا تو جہنم میں جل رہے ہیں۔ اب یہ حیران کہ آپ تکلیف میں، عذاب میں مبتلا ہیں، کیوں؟ آپ تو بہترین معاملات کے بالکل صاف، عبادات کے اندر ہم سب سے زیادہ، یا آپ جہنم کی آگ میں کیوں آئے؟ آپ کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ یہ بات بہرحال خواب کی ہے، حدیث تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے بہرحال کام آئے گی۔ انہوں نے خواب کے اندر فرمایا کہ میری ایک بہن خراساں میں تھی، اور میری اس سے قطع رحمی تھی، رشتہ داریاں میں نے توڑی ہوئی تھیں، تو زندگی بھر مجھے واپس جا کے اسے معافی مانگنے کا موقع نہ ملا، نہ وہ یہاں میرے پاس آئی مکے میں، اور مجھے موت آ گئی۔ اس قطع رحمی کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے، میری عبادات کو تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو رشتہ داریاں جوڑنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت سنی، حدیث کے اندر آتا ہے، ہر شب جمعہ کو انسان کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کے لیے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے اعمال اوپر ہی نہیں جاتے۔ مصلی پہ بیٹھ کے ساری رات عبادت، پیدل چلہ لگانا، سال لگانا، یہ سب آسان ہے ہمارے لیے، لیکن کسی ایسے رشتہ دار کو جو ہم سے ناراض ہے یا ہم اس سے ناراض ہیں، اس کو منانا ہمارے لیے مشکل۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ بیٹا 5 طرح کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ نمبر 1، فاسق سے، یعنی گناہ گار، جنہیں گناہوں کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا جب باپ اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ گناہ گاروں سے دوستی مت کرنا، بخیل کنجوس سے دوستی مت کرنا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرتا ہو۔ تیسرا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ چوتھا، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ اور 5واں، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والے پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ 5 طرح کے لوگ ہیں، ان سے دوستی کرنا یہ ہمارے بڑے منع کیا کرتے تھے۔ گناہ گاروں سے دوستی کرنے سے منع، جو زکوٰۃ صدقات خیرات ادا نہیں کرتا، بخیل کنجوس ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ جسے دنیا کے معاملات کی بھی سمجھ نہ ہو، اور وہ بھی بیوقوف ہے جو دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر رہا ہو۔ اور 5واں فرمایا، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہو اس کے ساتھ بھی مت کرنا دوستی۔ ہم اپنے حالات پر ذرا نظر دوڑائیں، پریکٹیکلی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر گھر میں لڑائی، ایک سے لڑائی، آپس کے اندر بہت دوریاں، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، ایک دوسرے سے ناراض۔ یہ وہ معاشرہ تو نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت کی، جو بتایا گیا۔ بعض جگہ سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے اور بعض جگہ گرم جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ سرد جنگ سے مراد زبانی لڑائیاں، اور گرم جنگ سے مراد مقدمات چل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کے نقصان سے خوش ہوتا ہے، بھائی بھائی کے اوپر مقدمہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ مقدمہ جیت کے ایسے لگتا ہے کشمیر فتح کر لیا۔ بھائی کا نقصان ہو جائے تو ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی نعمت مل گئی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازوں کو ہم اپنے عمل سے خود بند کر رہے ہیں۔ تو جس معاشرے میں یا جس گھر میں ماحول یہ ہو، تو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے۔ زبانی کلامی دعووں سے بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ تو عمل کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کے کھولنے کا ریموٹ کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ تم رشتہ داریاں نبھاؤ، تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اپنے حقوق کو معاف کرو، محبتیں بڑھاؤ، دروازے کھلے۔ جب تم یہ نہیں کرو گے تو دروازے تو تم نے خود بند کر دیے۔ کسی کو کیا قصور دینا، قصوروار قرار دینا۔
اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جس رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں فرمائیں، قیامت کے دن اللہ سے جب ملاقات ہوگی کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ قطع رحمی کرنا جو ہمارا ایک عام معمول ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے تاکہ دونوں طرف سے بات سمجھ میں آ جائے کہ صلہ رحمی کرنے کے اوپر کیا کیا ہمیں ملنا ہے، ہم نہ کرنے کی وجہ سے اس سے محروم، اور قطع رحمی جو ہم دن رات کر رہے ہیں، قاطع رحم کا، رشتہ داریاں توڑنے والے کا اللہ اور اس کے رسول میں درجہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ شب قدر میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کی جہاں بے حساب مغفرت فرماتے ہیں، یہ قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی تو بالآخر پھر کب ہوگی؟ سوچے بندہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور دعا مانگنے کا وقت تھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اگر ہم نے کوئی ایسا ہے جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، وہ اٹھ کے چلا جائے کیونکہ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اگر مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، ہماری دعا اوپر نہیں جائے گی۔ ایک نوجوان اٹھا، کہیں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی بتاؤ کدھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا میری خالہ ناراض تھی، میں نے قطع رحمی کی ہوئی تھی، رشتہ داریاں توڑی ہوئی تھی، ابھی میں ان کے پاس گیا، ان سے معافی مانگ کے آ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اب ہم سب مل کے جب دعا مانگیں گے ہماری دعائیں اوپر جائیں گی اور قبول ہوں گی۔ گویا مجلس کے اندر ایک آدمی ایسا ہو کہ جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی قبولیت دعا کے اندر بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں بھئی کسی رشتہ دار کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی قیامت کے دن معاف کر دے۔ تو عدلے کا بدلہ ہے، ہم لوگوں کو جلد سے جلد معاف کریں۔ آج کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بیوی سے غلطی ہو جائے، خاوند سے معافی مانگے یا ساس سے معافی مانگے، کسی سے معافی مانگے، نہیں میں نے تو اب ناک رگڑوانی ہے، میں نے تو اب ذلیل کر کے رکھنا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کی سختیاں اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف کرے۔ تو ہم معاف کرنے میں پہل بھی کریں اور جلدی بھی کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمائی، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے، کوئی شخص ہے کسی نے اس کے ساتھ برا کیا، اب دوسرا بندہ اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے، اسے کہے جی آپ مجھے معاف کر دیں، اور یہ معاف نہ کرے، جس سے معافی مانگی جا رہی ہے یہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے، اگر یہ معافی مانگنے والے کو معاف نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یعنی میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کتنا چاہتے ہیں آپس میں محبتیں ہوں، حقوق کی ادائیگی ہو، ایک دوسرے کو معافی دینے کا رواج ہو، حقوق ادا کرنے کا رواج ہو، ایک دوسرے سے محبتوں کے ساتھ رہنے کا رواج ہو۔ یہ ساری کی ساری مکارم اخلاق کی جتنی باتیں ہیں، کوئی نماز عبادت سے متعلق نہیں ہے کہ روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور معاملات محبتوں کے ساتھ رکھو تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہیں ملیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں۔ اللہ اس تعلق کے جوڑنے کے لیے یا اللہ یہ صلہ رحمی کرنے کی جو صفت ہے یہ ہمیں عطا فرما۔ ہم صلہ رحمی کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، اس سے بڑی نعمت ہمارے ساتھ کچھ اور ہو نہیں سکتی۔ یا الہ العالمین ہم سب کو تمام مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔